السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اردو اور روزگار کے امکانات۔ اردو روشن خیالی اور شائستگی کی زبان ہے۔ اس کی حدود اور دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ زبان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک عمومی حیثیت اور دوسری علمی اور ادبی حیثیت۔ عمومی حیثیت میں اردو زبان دیگر زبانوں کی طرح عوام الناس میں لب و لہجے کے فرق اور غلط سلط تلفظ کے ساتھ بولی اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ علمی اور ادبی حیثیت میں اس کا تعلق پڑھے لکھے افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبان کی علمی اور ادبی حیثیت میں زبان دانشگاہوں اور درسگاہوں میں تعلیم، تدریس، تخلیق، تحقیق اور تنقید کے حوالے سے سر فہرست ہے۔ سائنس کے تجرباتی علم کو کتابی دنیا سے نکال کر عملی دنیا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اسے اردو زبان میں ڈھالنا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس حوالے سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پرنٹ میڈیا میں مختلف قسم کے اخبارات، رسائل، جرائد، کتب شامل ہیں، جبکہ الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو، ٹی وی، فلم، مختلف قسم کی ڈاکیومنٹریز اور دیگر الیکٹرانک وسائل اور ذرائع شامل ہیں۔ عصر حاضر کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں الیکٹرانک میڈیا کو ہمارے معاشروں میں زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ بات اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اردو میں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد محض درسگاہوں اور دانشگاہوں میں اساتذہ پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اردو میں تعلیم حاصل کر کے ہمارے نوجوان عملی زندگی میں نہایت اہم اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سکرپٹ رائٹنگ کا معاملہ ہو، ڈرامہ رائٹنگ، مکالمہ نگاری ہو، یا ٹی وی کے لیے خبریں لکھنا، اشتہار سازی کے مراحل ہوں، ان تمام کاموں کے لیے اردو پر دسترس رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں کے کارٹون اور ڈاکیومنٹریز جو کہ مختلف زبانوں میں ہوتی ہیں، ان کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے بھی ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اردو بولنے اور سمجھنے میں مہارت رکھتے ہوں۔ دعوتی کارڈ، رکے، خط کتابت، گفتگو کے حوالے سے بھی اردو کا دائرہ اثر نہایت وسیع ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس ملک کی زبان نہایت طاقتور ہوگی جس کی معیشت مضبوط ہوگی۔ زبان اور معیشت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنی دانشگاہوں میں طلباء و طالبات کو اردو کی تعلیم دیتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایسے مختلف قسم کے شارٹ کورسز کروائے جائیں جو عملی زندگی میں ان کے لیے نہایت مفید اور معاون ثابت ہو سکیں۔ جب اردو لکھنے اور پڑھنے والے افراد کو باعزت روزگار کے مواقع مہیا ہوں گے تو وہ اردو کی تعلیم و تدریس کی طرف راغب ہوں گے۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ زبان اور سوشل میڈیا پر مہارت رکھنے والے نوجوان اپنی زبان کو دیگر ممالک تک فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اپنی معیشت اور معاشرے کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کریں اور ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے اردو زبان کو ایک اہم وسیلے کے طور پر اپنائیں۔ تو ان تمام تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ہم اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ اردو پڑھنے اور اردو میں تعلیم اور تحقیق کرنے والے نوجوان مستقبل قریب میں
باعزت روزگار سے وابستہ ہوں گے اور مضبوط معیشت اور ایک اچھے معاشرے کے حوالے سے ان کے خواب جلد پایۂ تکمیل تک پہنچیں گے۔ اپنی اگلی گفتگو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔